اے اللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين روز ازل دا مٹی دا بنیائے تو روز ازل دا مٹی دا بنیائے تو مارے خوب لشکار پہ اج مٹی تیرے اتے بھی مٹی نے چھان کی تیرے تلے بھی گئیے سج مٹی تے بوہے نینا دے بند کرے ٹر چلی آئے اٹھے ویکھ لویں رج رج مٹی صادق خیر دے نال تجھے شالا اٹھے رکھ لوے تیری لج مٹی۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین معظم، اج دی تقریب اصال ثواب دی محفل حضرت علامہ حافظ محمد نواز کی خالہ صاحبہ اور بھائی محمد عاطف صاحب دی نانی صاحبہ اور دیگر جتنے رشتہ دار ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے۔ خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات فخر العلماء حضرت علامہ سید محبوب احمد شاہ صاحب گیلانی دامت فیضهم العالیہ دہونے چند منٹوں کی حاضری ہے۔ آیت کریمہ پڑھیے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسان۔ قرآن پاک دے اندر کافی سارے مقامات دے اتے اللہ تعالیٰ نے جتھاں کہ بھی اپنی عبادت دا ذکر فرمائے نال ہی والدین دا ذکر فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے سپارے دے اندر وبالوالدین احسانا والدین دینا احسان دا، 8ویں سپارے دے اندر 20ویں سپارے دے اندر مختلف سپاروں دے اندر آیات مقدس اللہ کی بارگاہ دے وچ ایک انسان اپنا تخیل پیش کیتے کریم رب اگر تو پہلے سپارے دے وچ بھی والدین دی شان بیان کرے ہاں آخری سپارے دے وچ تو اپنی شان بیان کرے ہاں اسملاوی مان کھلو اسملاوی انگاری کہنا سے بار بار جتھا کہ بھی اپنی عبادت دا ذکر کیتے اتھائی کے رہی نال والدین دا ذکر کیتے علیحدہ کرے ہاں ولوی صاحب کوئی اعتراض کرنا ہاں ولوی ایسا منو ہاں کہ قرآن پاک دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے لیکن وجہ کیا ہے
اتنی مقامات دے اتے بار بار اپنی اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا. وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں انسان کنے دو کم تھیندے، دو چیزاں ہیں انسان کنے. اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارے کام انسان دے ذمہ لائے، لیکن ایک بنیادی طور دے اتے اللہ تعالیٰ نے دو کم انسان کنے ذمہ لائے. ایک ہے انسان کنے عقیدہ، دوجہ ہے اعمال. اللہ تعالیٰ نے توحید دی بنیاد عقیدے دے اتے رکھی. انسان دا عقیدہ اگر سچا ہے اور رب کو منن والا ہے، توحید دے وچ پکا ہے. عقیدے دا دار و مدار توحید ہے، عمل دا دار و مدار والدین دی خدمت ہے. اس واسطے فرمایا میری عبادت تو بعد عمل دا معیار اے ہے. مطلب کوئی سمجھے کہ میں اتنی عبادت کیتی ہے اور والدین کو نظر انداز کر دیتے تو فرمایا ان دی عبادت کہیں کام دکھے نہیں. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، کریم رب نے اپنے بندے دے نال کیا فرمائے کہ اے میرے بندیو اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا. ایک لمحہ والدین دے اتے ایسا بھی آنے او یار جیویں تے کو بچپن دے اندر ہاتھ پکڑ کے کھلے دیا او گھڑیاں او وقت او والدین دے آونی والا اپنے بچپن والی زندگی کو یاد کر، اپنے بچپن دی زندگی کو یاد کر. کہیں ویلے ڈھائے پوندے، کہیں ویلے اٹھی کھڑ دے، کہیں ویلے تے کو دے چا کے کھڑے دن، کہیں ویلے انگل پکڑا کے ٹرے دن. تیری بیماری دی وجہ کنے بے سکون، تیری بے چینی دی وجہ کنے انہیں دا آرام ختم. فرمایا اوہے لمحے والا ہنے دوتے آون تو بھی اوہے کام کروں جیوے تیرے نال کتنے تیرے نال پیار دے نال محبت دے نال تیری خدمت کیتی ہے، تیری پرورش کیتی ہے، تیرے نال اپنی سارے سکون دی دولت ختم کر کے تیرے نال وقت گزارے، تے کو اج جوانی دی دہلیز تے کھڑا کر دیتے. اے انسان دا معیار عمل دے معیار کیا ہے؟ والدین دی خدمت. اس واسطے فرمایا میری عبادت تو بعد اگر کوئی عمل دے معیار بڑھاون چاہندے اچھا تو والدین دی خدمت کر لے. اللہ تعالیٰ اسا سارے کو اپنے والدین دی خدمت. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. صدق اللہ العظیم. انتہائی لائق احترام دوستو، اس سونی محفل عمر والے اپنے سینے کو مدینہ چا بڑھاؤ، مدینے والے کا تصور دل چا پاؤ، اے عقیدہ چا بڑھاؤ. ایک پانی والا بیٹا تو ایک سیٹھی بن جاتا ہے، سارے دوست میری طرف توجہ فرما کے سنو. اس سینے کو چا بڑھاؤ مدینہ. ایویں سمجھو بلا شک راجہ پور دے مدینے دا بڑا فرق ہے، لیکن تیرے نزدیک ہے. آمنہ دے لال دی نگاہ دے نزدیک اے فرق کہنی. اپنے آپ کو ایویں سمجھو سا سائیں دے روزے تے کھڑو تے نظرانہ سلام تے درود دا پیش کرے کو. بلند آواز نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ. ای میں پھر امیر نہ سی تے والا کچھ علی دے یا ہی کچھ نہ تھی پوے درود پڑھی دے، سونے رب دا قرآن پڑھی دے. او کل خانے کا مطلب تھا قرآن دی تلاوت ہے کہ بلا قرآن پڑھی دے تے یا ہی کچھ نہ تھی سکے تو سبحان اللہ دا اللہ
اصلی قرآن دا ہی ہوتا علیہ قبلہ اور انیت میں آج سبحان اللہ بھی آکھو درود شریف بھی پڑھو اسارے درود پڑھن دا ثواب میرے پیارے عزیز محمد ثاقب اور محمد عاطف ملک برادران انہاں دی نانی اماں اور میرے انتہائی پیارے لائق احترام بھائی ساتھی دوست ملک مشتاق صاحب دی خالہ باقی عزیز و اقارب بڑی اما بی بی دی روح کو اللہ تبارک و تعالی دا ثواب عطا فرمائے ربنا تبارک و سبحان اللہ دوستان گرامی ایک درود کے رہنا سی انہیں پڑھتے ہوئے نہ شرمایا کرو نہ گھبرایا کرو سینے کو مدینہ بنایا کرو لبے کو ہلایا کرو جھولی کو پھیلایا کرو ایک دفعہ نہیں درود پڑھو تے 10 دفعہ میں رام دا اپنی جھولی چھپایا کرو اور بلند بالا جب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اے دا پکا عقیدہ ہر فرقے دا ہر مسلک دا ہر جماعت دا ہر فقہ والے دا کہ اساڈا درود مدینے پجی دے جیڑا درود مدینے پجن دا عقیدہ ہے اوہ دا کہ سبحان اللہ درود مدینے پجی دے درود پجن دے طریقے نظریے تھوڑے جو مختلف ہیں لیکن پجن دے بارے سارے متفق ہیں او جڑے آدن نہ کہ درود اساں پڑھدوں فرشتے چاہتے مدینے پجن دے بھی حق ہے جڑے آدن درود اساں تو پڑھدوں تے سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے تے ایک فرشتہ کھڑے اللہ غصہ دی او طاقت دیتی ہے کہ جتنا مومن درود پڑھتے اور سنتے حضور دی بارگاہ جات کرتے یا رسول اللہ او فلانے علاقے فلانے ملک بنو فلانا بندہ فلانے دا پڑھو پر درود پڑھتا بیٹھے قبول فرماؤ اچھا جینا عقیدہ ہے کہ میں درود یہ سچ ہے کہ جینا عقیدہ ہے کہ میں جتنا درود پڑھتا میرا درود آمنہ دلال روزے پاک کے بیٹھے خود سننے وہ بھی سچا ہے یہ بات جینا دل عقیدہ نہ انہیں مطابق درود پڑھیا کر درود مدینے اور مدینے والے کنے پوچھ دے ربنا تبارک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ وقت بالکل قلیل ہے 43 منٹ تھے پھر میرا تا خیال ہے کہ علامہ اقبال سے خطاب فرمے سے لیکن انہوں نے ادب دا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے کو مزید علم عمل عمر ترقی عطا فرماوے دوستان کے نبی میں اپنی گفتگو دا آغاز قرآن پاک دی آیات پاک دے وچوں دو جملے پڑھیں اللہ فرمائے دے اے ایمان والو توبو الاللہ اے توبو عربی زبان دا لفظ ہے این دا معنی عام طور پہ کہی ہوئے کہ اللہ دی بارگاہ ہے توبہ کرو اللہ دی بارگاہ ہے توبہ کرو اور توبہ دا معنی ہے واللہ سری کی زبان سمجھنے پہ نسی موڑو واپس آ ونجو ریورس گیئر مار گنو پھر گسا کے دے رب کو اور رب کو منا گنو ایک تو بڑا توبو الاللہ اور میرے محمد عربیہ کلمہ پڑھ والو توبو الاللہ اور واپس واللہ رب سجنا بیٹھے اور قریب دا کرم دا دیکھو کہ گناہ سا کرے دو دور تھی میں دو اور آواز رہے دو توبو الاللہ واللہ میری بارگاہ دے میرا دروازہ کھلے ہوئے ایک اللہ والا بندہ کھڑا ہوئے بازار دے اندر فقیر بندہ تے لوگوں کو سر کھڑا مارے آؤ اے لوگوں آؤ آتا کو اللہ نال یاری لوا دیوا اللہ تا کو منا دیوا آؤ اللہ تا کو منا دیوا انہیں منہ دے جملہ لوگوں کو پاگل سمجھ دیا ایک کو جملہ جاتا کھڑا او واللہ تا کو اللہ منا دیوا او واللہ تا کو اللہ نال یاری لوا دیوا او واللہ تا کو اللہ تعلق بنوا دیوا لوگ آگے پاگلے کما کلے کیا کھڑا دے ایک شان بندہ قریب تھے آگانے کا بابا کیا کھڑا دی اے جملہ کیا کھڑا ان بزرگوں فرمائے او لوگوں میں نے کو سرے نہ کھڑا او لوگوں اور تسان منہ پھیری متو رب دروازہ کھولی بیٹھے او اج او منے دے میں تو کو مروا دیواں او منے دے او میں تو کو مروا دینا لیکن کیا کرا او تا منے دے آدھے تھے آوے میرے بندے نہ منے دا لیکن بندے نہیں ہمدے اے نہیں منے دے او منے دے اے نہیں منے دے کچھ عرصے بعد وہ فقیر اللہ والا قبرستان میں کھڑا روے کہ وہ بندے والا ملاقات تھی گی وہ مجھے کہتا بابا اتھے ہی رونا کھڑا ہوئے اتھے ہی رونا کھڑی ارے اتھا ہی واسگا رونا ہون اے جنہیں سنتے بندہ قبرے وچ اے رب کو مناون چاہنے پر او نہیں منی رہا
یہ جڑے مران دے بعد مناون جاندے پن وہ نہیں منے دا جے تک جیندے ہن او منے دا اے نہ منے دے ہن یارو ان کو پہلے کہ دروازہ بند تھی وجے سنے محبوب فرمایا آؤ میرا دروازہ کھلے جے تک روح نکلان کو پہلے سکرات تے گھر گھر لگن تک آ وجو تا ٹھیک ہے میرا دروازہ کھلے جڑا سکرات دی چکی لگ گئی توبہ دا دروازہ بند اللہ فرمیندے او میں کو منا کے دو توبو اللہ سونے محبوب بھی فرمیندے بین کہ لوگو اور رب کو منا کے دو اور رب کو منا کے دو اسا رب کو رسائی مدد کی بلا یہ بھی نہ بلا اسادا اٹھانی رب دے رسول دے فرمان دے خلاف سادا چلنا بھی اللہ تعالیٰ دے رسول دے خلاف سادا بولنا بھی اللہ تعالیٰ دے رسول دے خلاف ساری زندگی دا مسافری کیڑا کام ہے جن والا سا رب کو رسے دے ودو کدی کوششیں کروں کہ ایسا مناؤں کی کوشش نہیں کی تھی یارو رٹھو رب کو مناؤ اللہ تا مسئلہ نہ بیٹھے تو بھی اللہ آونے حدیث پاک سونے محبوب فرمیدے جیڑا بندہ رب کو مناون واسطے اٹھی بوئے وہ رب کو منا آوان تے حضور فرمیدے اگر ایک گیٹ تو قدم چاہے جائے ایک گیٹ یاد نہ قبلہ ٹھیک ہے اللہ پاک دی رحمت ان کو سینے نہ لاون واسطے گناہگار بندہ ایک گیٹ رب والے پاسے ٹورے اللہ دی رحمت انہیں کو ایک ہاتھ ٹوٹتے اگر وہ ایک ہاتھ ٹوٹتے آوے رب کو مناون واسطے رب دی رحمت تے رب دا کرم او پورا گز ٹوٹتے آندے حضور فرمائے مناتان یمشی جڑا بندہ اللہ فرمائے جڑا بندہ میں کو مناون واسطے ٹوٹتے آوے چند قدم چاہتے آوے آگئے تو ہر ویلا تن میری رحمت بھائی دے کو سینے نہ لا گھندی ہے وہ کو بھائی دے سینے نہ لا گھندی ہے ایویں سارے خاطر درکیر ہوئی تھا اسے یہ چھوٹے بعد یہ انہیں پامڑے کو اٹھی دے ٹھنون کر دینا تے ایویں ٹوڑ پوئے تے ٹھان نہ ہو نا ماں دیکھے کہ انہوں ان بیلنس تھی نہ بیٹھائے پوسے وہ بھائی دے ماں جا گھندی ہے وہ یارو اللہ دی رحمت اممہ دی محبت کنوں 70 گنا زیادہ ہے اللہ پر نے آوتا صحیح ایک رب دی رحمت ایک گیٹ ٹورو وہ دی رحمت ڈوڑی ٹورے ایک گازل ٹورو بلا ڈوڑی ٹورے اللہ فرمائے دے آتا صحیح تو ٹور دے آ میری رحمت بھاج دے اسے انہاں دروازہ کھلے ارے سب کو منا سکدو اسا بدلی کیڑی نماز لیے چوں نہ سب کو موت یاد ہے نہ مرن یاد ہے نہ سب کو قبر دے سوالات یاد ہے نہ حشر دا امتحان یاد ہے ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ سارے تے موت ہو سے بس جدا جا مرنا ہو مر گیا سانی مرنا او یارو اے تو والا مرن والے کو پوچھ دیکھو کہ موت کی چیز آمنہ دے لال فرمائے کہ والے بندے دی روح نکل دی ہے نا 600 تلوار دا زخم ایک پاسے موت دے نکلنے والی کیفیت ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ سونے محبوب کے غلاموں قربان ہو جاؤ سونے محبوب کے غلاموں قربان ہو حضور فرمیدن کہ جیڑے ویلے بندہ فوت تھی وینے نا تے غسل لیون والا بندہ کسالوں کو غسل لے دینا ایویں ہاتھ جو لے دینا چیخ نکل رہی ہے آگے غسل لیون والا حولا ہاتھ لا میں مشکل کھڑی کن گزر دے آیا پیا میں بزرگ ہیں کہ مثال لی دیئے میں وہ مثال لے سکتا ہوں کوشش کریں گا کہ سارے سامنے بھی ہے ایک نہیں ویرنا نے ٹھیک ویرنا جنہیں مجھے کننا نہیں دے کر رو نکل دیئے اور رو نکل دیئے تے بلا کننا بچ کیا میں آ گئی جان یارو شکن او جیویں ویلنے دے وچ گنا رو کو آکھو ہن رو رہے تا منا ایک گنا جو آکڑا کھڑے نے رو کو آکڑی دی کھڑی سیدھا کی دی کھڑی کہ بلا اے سارے اندر جڑی سا کو آکڑے گری ہے وی ہوا والی جو نکل گئی تا سارا حال کرنے کو نہیں بنتا ہے حدیث حضور فرمائے کہ وہ چیخ مارتے آدھے میت کہ میں کو ہولے ہولے ہاتھ لا میں بڑی اوکھی منظر کھاتا ہے آپ یارو کری سوچے ایسا کہ یہ اوکھی منظر سارے ہوتے آمنی ہے یارو قبر دیا گالی تو سنتے ہوتے نا بزرگیں کروں میں تا فقیر جا بندہ میں تقریر دا دانی میں چند نصیحت گالی کرنا جانا پیا ذرا بلند آواز اللہ سبحان اللہ سنے سو جا اور سبحان اللہ کی اتنا لاکھوں اللہ تعالیٰ سارے سبحان اللہ کرنا ہوں امہ بھی کی روح کے باپ
جن ویلے بندہ آوے نا اللہ دی بارگاہ ہے ان دی رحمت کی ہوندی ہے. علماء کرام تا بڑی بیٹھے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ لکھے میں اس سناتے بولا انشاءاللہ 9 منٹ رکھنے پہ. ایک بندہ ہوئے 60 سال کی عمر تے گناہ وچ لپڑیا ہویا, کوئی گناہ نہیں چھوڑیا. 60 سال کی عمر تھی گئی ہے. ایک بستی کو گزری ہے جڑی اجڑی پجڑی بستی ویران بستی تے پرانی مسجد کھڑی ہے. توجہ ہے جملے تے پرانی دی مسجد کھڑی ہے تے دل وچ خیال آ کہ اتنا عرصہ تھی کہ رب کو صحیح بتا گناہ کرتے رب کو ناراض کی بھی بتا ہن سونا موقع نہیں. رب دا گھر ہی کلا رب ہی کلا میں ہی کلا کہیں کو پتہ ہی نہ لگ سے اج بنانا گنیس. یہ سوچئیے مسجد والے پاس رخ کیتے ایویں کیولا قدم رکھن پہ مسجد وچ او تے گناہ دے انبار دی بتا. اللہ فرمایا فرشتے جی مولا فرمایا جب گناہ دا بار تا جا کے میرے گھر پہ آؤ میرے گھر تک گناہ دے بار کو خالی تھی دیا وے. مسجد کے دروازے پہ فرشتے دے گناہ دے انبار جا کے دن مسجد جائے نہ تو کبھی نماز پڑھیس نہ کبھی وضو الٹا سیدھا جی میں وضو ایس کیتے پھٹے پرانے مصلی تے بیٹھتے دعا منگیس دعا منگیس. اللہ سیاں ڈاڈا گناہگار 60 سال تھی کہ گناہ کیتے. اللہ سیاں تو غفور رحیم کریم مہربانی میرے گناہ کا معاف فرما چاہتا. امین کا کو چلا چلو ان لفظ ہوں گے آنکھیں میں اپنی طرف ہوں گے اور لفظ حکایت نہیں انشاء میری طرف ہوں. آمین تا کو جا اللہ سب کوئی توفیق عطا فرماوے. یہ منہ تے ہاتھ پھیرش تو پہ دروازے تے پہنچے. خیال ہے کوئی بندہ 60 سال دے گناہ چھوٹی جی دعا کچھ کر حیا واللہ اج رب کو منا کے جا بلا والا مسلے تے گناہ دی وجہ کو دل تاس نہ سنگ کہ پتھر تے سخت رو نہیں سکیا روڑی شکل بنا دے کچھ پیرائے گناہ یاد کر دے. دعا منگیس دعا کچھ لمبی کی دیس جیویں دعا منگیس منگیس منہ تے ہاتھ پھیر دے ٹر پہ دروازے تک پہنچے. بلا سوچس اے چند لمبی دی دعا 60 سال دے گناہ او تیرا بن سے کیا واللہ کوئی کر حیات رب کو منا. اور آ بیٹھے سوچس یہ نہ کرا کون کھڑا رہ دے کوئی کلا میں ہی کلا جڑا سر اکڑدا پتلا ہسنا وہ سر کو جھکائے وہ پھٹے ہوئے مصلی تے رکھے ایویں ہاتھ پھیلائے رب کو یاد کرتے ہنجو بہائے ہنجو دا آوڑا رب دی رحمت دی دوڑ لگ گئی ہے. کر کر یاد گناہ پرانے روما زار شالا بخش رب غفار ادب توبہ توبہ لکھ لکھ وار توبہ توبہ لکھ لکھ وار ایک کے گناہ کو یاد کر دے رنے وہ مسلح پوس کے رب دی طرف آواز آئی ہے اشہدوا یا ملائکتی اے میرے فرشتے گواہ تھی مجھو فقط غفرت لعبدی فقط غفرت لعبدی فقط غفرت لعبدی او میرے فرشتے گواہ تھی مجھو میں اپنے بندے کو بخش دیتے میں اپنے بندے کو بخش دیتے میں اپنے بندے کو بخش دیتے. اللہ سبحان اللہ فرشتہ گواہ تھی مجھو فقط غفرت لعبدی میں اپنے بندے کو بخش دیتے میں اپنے بندے کو بخش دیتے میں اپنے بندے کو بخش دیتے میں اپنے بندے کو بخش دیتے. اور اللہ کیا فرمائے توجہ نہ میرا جملہ اللہ کے آواز بھی تک پہنچے سے اللہ پاک فرشتے نے کی تھی مولا کیا حکم ہے فرمایا غفرت لعبدی میں اپنے بندے کو بخش دیتے. مولا اے جو گناہ دے انبار ہیں 60 سال دے اے جو سب گناہ دے انبار چاہیے کروں اے جو گناہ دا بوجھ نہ چاہیے کروں کیرے کروں فرمایا استحییت تو میں عبدی اور فرشتوں نے جتنے گناہ ہیں سارے وجہ چھوڑو سارے
مہربانی جو ہاتھ جوڑو میں کو بخش دیتے اللہ سیاں ایرے گناہ اتنی لمحے نہیں دعا تے بخشا گیا اللہ فرمائے دے استحییت من عبدی میں کو اپنے بندے کو شرم آمدی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ ول ول آوے تے خالی ول ونجے میرا بندہ میری بارگاہ ول ول آوے تے خالی ول ونجے میرا بندہ میری بارگاہ آوے تے ول ول خالی ونجے میں کو شرم آمدی ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فارسی دا ایک پیارا دا شعر لکھے وہ شعر کو پڑھدا میرے رونگٹے کھڑے تھی پر میں نے کرم بھی لطف ہو خدا بندگار گناہ بندہ کر دس او شرمسار او لوگو اللہ دا کرم دا دیکھ ان دی مہربانی دا دیکھ ان دی عنایت دا دیکھ اور گناہ تو کرے کہ وہ گناہ دی معافی منگا واسطے آوے او معافی منگے اللہ فرمائے میں نہ بخشا میں رب کو حیا دیے حالانکہ یار حیا بے کوئی چیز نہیں اللہ بے کوئی چیز نہیں حیا گناہگار کوئی چیز نہیں سادہ حیا دے ساکو چیز نہیں انہا کرم دا دیکھو فرمائے تسا بندہ آؤ تے صحیح ہے کہ فرمائے کو منا تے دیکھو میرا رحم دا کیویں چھل چھل رہنا اپنے تے یار اپنے غیری انہا نام بھول دے جا کھینن غیری انہا نام بھول دے جا کھینن انہا تو ہی کرم فرما چھوڑے دے غیری انہا نام بھول دے جا کھینن کرم فرما چھوڑے دے دوستان گرامی حضرت جبریل امین بندے میں ایک رات نا سدرۃ المنتہا تے اللہ دی تسبیح دے اندر اللہ دی تحلیل دے اندر عبادت دے اندر بندگی دے اندر مصروف میرے کنے وچ نا توجہ دے جملے دے سارے دو سبحان اللہ ہو جاتا اور یہ اللہ کو اللہ تعالی ملک استاد سے دی خالہ دی روح کو عطا فرمائے میرا توجہ آ جا سبحان اللہ میرے کنے وچ نا سونے رب دی بے مثال آواز ہے یہ اللہ تل کو ادا پہ لبیک عبدی اے میرا بندہ میں حاضر اے بندہ میں حاضر اے میرا بندہ میں حاضر حضرت جبریل فرمائے میرے دل میں خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ نیک بندہ ہو سے جن کو رب فرماوے اے بندہ میں حاضر لبیک عبدی پر میں اٹھوں دیا پہلے آسمان نے نگاہ ماری مطلب کوئی معزز فرشتہ ہوئے یا اللہ دی اتنی یاد سوز گدار سے محبت کرنا پیا ہوئے کہ لبیک عبدی دی آواز سننا پیا ہوئے اللہ دی آواز بھی عبدی ہوئے ہوں دی خاطر پر میں آسمان دے کوئی جا سوز گزار والا فرشتہ نہیں ملیا پر میں زمین پہ آیا جتنا عبادت خانے ہن جتنا مسجدہ ہن سارے عبادت خانے اور اللہ والے دے عبادت دا کہیں چھان مارے لیکن کوئی بندہ نہیں ملیا جڑا اللہ کرے تے اللہ فرمائے لبیک عبدی اللہ فرمائے میں بندہ حاضر بندہ میں حاضر پر میں پوری زمین چھان مار دے واپس آسمان والے پاسے گیا وہ تا جانی جانے نا ان پوچھے جبریل کتنا گیا نا میں جانی جان جو ہے پر میں کتنا گیا میں اللہ سیاں میں تیری تسبیح کرنا بیٹھا انہیں میرے کرنے میں تیری بے مثال آواز ہے یہ لبیک عبدی میں سوچوں تیرا نیک بندہ ہو سے اس بندے کی زیارت نہ کرنا آواز ہے کتائیں جا سونا کریم رب فرماوے لبیک عبدی جبریل ملیا بندہ نہ مولا فرمایا ونج او ایک سمندر جزیرہ ہے جزیرے دے اندر ایک بت خانے دے اگوں ایک بت دے سامنے ایک بندہ سر سکتی پہ میں کو جواب دیتے جبریل آدھر یا اللہ سیاں جبریل نے دماغ دھوئے لکھتے ادھر اللہ سیاں او دے مشرک ہے او دے بت سامنے سر سکتی پہ او کو کیوں فرمائے لبیک عبدی فرمایا جبریل سونا او کو دنیا دی کوئی مشکل پیش آ گئی ان دنیا دے ہزار قدم کدھر انہیں مشکل حال نہیں تھی کہاں بت پرست سوچے سے اور جنہیں خدا کو 60 سال تھی کر پوجا کرنا کرا تو خدا سمجھی کرا وہ خدا کا بڑی مشکل حل کرے آگے اپنے بت کرنے میں اندر بت نے سامنے سجدے سال بھگتے سے عربی ہے جو بت کو آدم سنم عربی میں جو بت کو کیا آدم سنم تو عربی شروع کر دیا تھا آخر یا سانمی یا سانمی یا سانمی یا سانمی یا سانمی اور جنہیں میرے آقا کے زبان خشک تھی یہ سنا تو زبان جو پتلی ہے سنا وہ جو سنم دی بجائے نکل گئے یا سمادی یا سمادی یا سمادی اگر سمجھ نہ آئے تو کل شریف پڑھا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد سمد کرو سمادی موج نکلو یا سمادی اور جبریل میں ہوں کو جواب لیتا ہوں جنہیں کو آگے یا سمادی میں ہوں کو کر لبیک عبدی اللہ سے یہاں پر مشرک کہا ایمانداری کہنا آیا جب بہت سمجھ
بلا بلا شا کو کھولتے کوئی ایک دے بل ساتھ مار گی دے سو جملہ کری سمجھا کھولتے ایک دے بھاتا مار میں ساتھ مار گی دے سے یہ مائی جواب نہ دے وہاں وہ بے جان خدا دے خالی خیرات دے خالق خدا دے فرق کیا رہے ہاں فرمایا میں جا کریمہ اپنے دابنے غیری آواز میں طلب پہ قبری آخرے کا تو کلی سوچی قرآن حدیث آخر جی بارہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم انسان آقاری مہربان رب نال بلا جملہ سنو قرآن کا ترجمہ کرنا بیان انسان آکر تکبر غرور ودعی کریم رب نال اللہ دی قسم قرآن بڑی عظیم کتاب ہے قرآن پڑھ دوں نا ایمان تازہ تھی دے کہ اللہ پاک جنہیں مجھے گفتگو فرمینے نا ان گفتگو دے مطابق اپنی صفات بیان کرے دے اور انسان کو اولو آکے تکبر دے لیکن اپنی صفت کریم بیان کی دیئے صفت کریم بیان کی دیئے اور یارو آکر والے بندے نا بندہ آکر کرے نا چھک دیئے برابر والا بندہ پاوے دے تے کمزور نا بندہ آکر کرے چھک دیئے کائنا تے طاقتوار نال آکر کرے ماریا ویسے توری حکومت اٹھی کہندے کہ افسر نال آکر جا کرے بچ سے اور یارو لیکن پھر بھی کریم فرمے دے میں کون ودا دا کوئی کہنی کی بلا میں دا اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں کون ودا کوئی ہے احکم الحاکمین فرمین دے باوجود ہی فرمایا میں اتنا کریمہ آپ نے منگتا دے رہے نا خیر جو منگن خالی نہیں پھیرے گا دوستان گرامی اللہ فرمے دے یا ایوہ الانسان اے انسان ما کر رکھا دیکھو کیڑی چیز مغرور کر دیتے کیڑی چیز تکبر پا دیتے دیکھو کیڑی چیز تصور پا دیتے کہ رب دے مقابلہ کرنے یارو پڑھنے وقت آواز ضروری ہے اللہ سب اعلان کرنے دے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اساں عقل ویندو تکبر کریں دو مسجد دے نال دے کھڑو ٹور پوندو آکر کے کو آدھو اللہ فرمائے اسجدوا للہ سجدہ کرو اکڑ ویندو اور بھی اکڑ کے کو آدھو کے بعد غریب کو دفاری ویندو تو بھی اکڑ کے کو آدھو یتیم دا ماں رگڑی ویندو بھی اکڑ کے کو آدھو کے بعد اللہ فرمائے آکاری کریم رب نال آکاری کریم رب نال مہربان نال والدین بھی شان دے حوالے حضرت سے خطاب فرمائے بیان والدین دی شان دے حوالے نال کہ اسلام نے والدین دی ادب احترام دا حکم کیوں دیتے اور این واسطے دیتے کہ انہیں مہربان کرم کر دیتے کوئی اجلا کر دیتے والا بے ادبی ہونے نہیں کرے گی کیوں اپنے آپ کو جمع کرے گی والدین دے نال تکبر نہیں کرنا کیونکہ کریم مہمان جو ہن انہیں کو پالا جو ہے اللہ انہیں کو عام ہماری صفت عطا فرمائی ہے اپنی صفت سے نہ رب والدین واسطے بھی یہ استعمال کیتے ہیں دیکھو فارغ کرام بیٹے پڑھے کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سیاں انہیں دلتے رحمت فرمائے انہیں میں کو بچپانے چی پالیے رب جانی رب دمانی پالن والا رب دمانی پالن والا وہ پالن والا لفظ اللہ والدین واسطے استعمال کرنا ہے کہ بندہ پالن والے نال جوان کر والے نال اور یار والدین بچپن کرو پڑھے گے جوان کرے گے انہیں سامنے کہ بچہ بول پوے سارا جاگا دے اے بدتمیز دے بے ادب دے فرنگی نہ سارے اور ابے نے سامنے تھا کرے اور یار جیڑا رب ابے نے ہتھے نال دیتا اپنے دے اکو ابے کو جا کیتے فرمایا دیتا میرے ابا اپنی اولاد کو پالیا تو کوئی جلے کرم کروالا اللہ فرمائے دے ان تعیدو نعمت اللہ اللہ تو حسوہا لوگوں میں تو کوئی اتنا نعمتاری دن تھا میرا نعمتان گان نہیں لے سکتے نعمتان گان اچھا کلی کوشش کا بھی کھائے جلے پڑھ لکھے لوگ بیٹھو یہ تو ہوئے ریاضی تھی لیندے ان پڑھ آج کل بڑے تیز تھی گئے انہی گنتی تیز ہونی ہے کلی نعمتان گان کا دیکھو اللہ جب نعمتان کتنا ہے اچھا بیائی ڈھیر نہ گان سے تو کلی بیٹھے اپنے جسم تے غور تک رہے اپنے جسم تے غور تک رہے ساتھے والد اولاد پیرے دے نوے تک کہ اللہ باغ جا کتنا قیمتی قیمتی
بندہ ہوتا پیندا ہوئے تے اگلا سیٹھ نہ ایویں دل لگی خاطر جملہ بولے ادے کیوں پیندا ودی اگلی قریب جو ہاں اگے تو قریب قریب بولا حبیبی اللہ پاک تیرے جسم کے نے درجن بڑا قیمتی ہے اچھا یہ کر میں تے کو لاکھ روپیہ دینا ایک آختا دے جا میں آپ جب بھی ہے آختا دے جا مرضی کہنا اچھا بابا میں 20 لاکھ دینا تھا کہنا 50,000 لاکھ دینا کہنا اخری کو دینا ہے آختا دے جا اور کملا ایک دا صحیح ہے کیا کہنی وہ تم ایک کروڑ دے آنکھ دے وانی بھی جانا ہوں قریب میں دیکھو ایک آنکھ میں 2 کھیتا فرما جوڑے 2 کی بابا یا رب کماتوں کا زبان او بندہ اپنے رب نے کیڑے کیڑے دن دے منہ پھیرے سے کیڑے کیڑے دن دے انکار کرے سے یارو ایک ہوندے شکرانے نعمت یا ہوندے کفرانے نعمت اساں تو شکرانے نعمت کا ہے کہنا کفران نعمت امپار ہے نا شکری ہو دے کرے دو اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھلے او ایمان والو اللہ فرمے دے میں گرو مندر ویلے میرے برگاہ آن ویلے اوے میں تارے کم دے معاشات دے ضرورت کہا 5 دفعہ آکے میرے دروازے تے آؤ 5 دفعہ لیکن فرمائے ولائی پابندی کہنی میرے بارگاہ ہے کہ جیڑے ویلے اونچی ویلے میں دروازہ کھولو بیٹھا اور دسی اجیبو دعوت رب دائے اذا دعان منکر والا آتا صحیح جیڑے میں تیرا دل آکے جیڑے ٹائم تیرا دل آکے میری رحمت دروازے کھلیں یارو رب دی رحمت دروازے ہر والے کھلیں این کنو پہلے کے موت دی چکی لگ ونجے دروازہ بند تھی ونجے اج اٹھے رب تمہارا آگنو اج رب ناری یاری لاگنو اپنے رب دے رسول اللہ محمد دا اظہار کار کریں دے سونے محبوب دے پاک من کی رسائل کی کے عمل کرو تمام دوست تشریف کے نوری محفل دے اندر اللہ تعالی سارے دا سارا آمنا قبول فرماوے این کنو پہلے کے حافظ صاحبان قرآن پاک دا ختم پڑھے سارے دوست درود پاک پڑھتے بسم اللہ پڑھتے ایک دفعہ آلہم شریف پڑھو چاہ انجلے گولے پکڑے بیٹھنا دوست گولے گولے کھول لے بیٹھ دو آدھی میں پہلے چھوڑی بھی چھا بڑی دیکھے بڑا ایک گولے کھول لے اوہ روٹی کھولنا سے گولے کھول رہا کہ بڑا سنت لی میں ہے ایک گولے کھول بیٹھے گولی میں پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے 3 دفعہ پروشید جا پڑھو تاکہ تمہاری بھی قرآن کی تلاوت حصہ دعائیں شامل بھی ہوئے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماوے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ